عامل توسل سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری اور ہمارے والدین کی برکت جو ہے مغفرت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے اس کا شب قدر کے تعلق سے انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ عزیزان محترم، اگر ایک رات کو 1000 مہینوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو کل ملا کر more than 83 years 83 سال سے زیادہ جو ہے ایک رات کا ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنے سال؟ 83 سال۔ چلیے اب کیلکولیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر 83 سال کو مہینوں میں کنورٹ کیا جائے تو 996.681 یعنی کہ کل ملا کر قریب 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا صرف ایک شب قدر کا اہتمام کرنے پر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر ہم 996.681 منتھس کو اگر جو ہے ویکس میں کنورٹ کریں گے، ہفتوں میں اگر کنورٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ 4330.821 ویکس یعنی کہ قریب 4500 ہفتوں کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر انہی ویکس کو ہم ڈیز میں کنورٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ 30,315.747 ڈیز کا ثواب ان قریب 30,000 اور اس سے کچھ مزید دنوں کی عبادت کرنے کا ثواب آج ایک ہی رات میں آپ کو مل جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر ان دنوں کو ہم آورز میں گھنٹوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو 7,27,577.928 آورز کا ثواب ملے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر منٹ میں کنورٹ کریں گے تو 4,36,54,675.7 منٹس کا ثواب ملے گا۔ 4,36,00,000 منٹ آپ کو ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگر اسے ہم سیکنڈز میں کنورٹ کریں گے تو پتا چلے گا کہ 261,82,80,542 سیکنڈز کا آپ کے نام اعمال میں صرف ایک شب قدر کی رات میں عبادت کرنے پر اتنا مقدس ثواب ملے گا۔ آواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک رات میں 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اگر گھنٹوں میں حساب لگایا جائے گا تو 9.8 آورز کی یہ رات آپ کو رہے گی، 9.8 ایئرز کی، 9.5 یا قریب 10 سال کی عبادت جو ہے آپ کو ملے گی۔ اگر آورز میں کنورٹ کریں گے تو منٹس میں کنورٹ کریں گے تو جو ہے اس کا ایک منٹ 58 ڈیز کے برابر ہوگا، ایک منٹ قریب 60 دنوں کے برابر ہوگا۔ اور اگر سیکنڈز میں کنورٹ کریں گے تو پتا چلے گا عزیزان محترم 23 گھنٹوں کا 1 سیکنڈ ہوتا ہے، 23 آورز کا 1 سیکنڈ بنتا ہے۔ تو یہ رات سراپا ہدایت کی رات ہے، رہنمائی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے۔ تو اس رات میں ہم کو کیا چاہیے؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف خوب توبہ و استغفار کرے، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ چنانچہ قرآن پاک کی جو ہے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ اس لیے کہ بے شک پتھروں میں بھی تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہر پھوٹ نکلتی ہے، اور یقیناً میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خشتگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اللہ کی ہر مخلوق خشیت الہی سے جو ہے ڈرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، تاب نہیں لاتی، یہاں تک کہ جو مضبوط ترین پتھر اور پہاڑیں ہوتے ہیں ان پہاڑوں میں بھی کچھ نہ کچھ نرمی آ جاتی ہے، ان سے جو ہے دریائیں، نہر پھوٹ نکلنے لگتی ہے، پتھر پھوٹ جاتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے اے انسانوں تمہارے قلبوں کو
کیا ہو گیا ہے انسانوں تمہارے ذہنوں کو کہ تمہارے دل کیوں اللہ کی بارگاہ میں نرم نہیں ہوتے؟ تمہیں کیوں خوف خدا سے رونا نہیں آتا؟ تمہیں کیوں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں آتا؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وعد کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم تاخیرات جیسی مقدس محفل کو جو ہے پسے پشت ڈال کر ہوٹلوں کی طرف رخ کرو گے۔ اللہ جانتا ہے تم روڑوں کی زینت بنو گے۔ اللہ جانتا ہے تم چبوتروں کو گرم کرو گے۔ اللہ جانتا ہے تم فونوں میں گیم کھیلتے بیٹھو گے۔ اللہ جانتا ہے کہ مصلی اور ممبر اور محراب اور مسجدوں کو چھوڑ کر تم جو ہے اپنے دوست اور اپنے ساتھیوں کے درمیان گپے شپے لگاتے بیٹھے کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ناواقف نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارا خرابہ ہے۔ عزیزان محترم، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اسپیشل پیکیج دے رہا ہے۔ نہیں معلوم کتنے سال جئیں گے، نہیں معلوم کل ہماری موت ہو جائے، نہیں معلوم ایکسیڈنٹ سے مر جائے، نہیں معلوم کوئی مزی بیماری آ جائے، نہیں معلوم کہ ہم جینے والے ہیں مرنے والے ہیں، جنت ہمارا جو ہے مستقبل ہوگا یا پھر اللہ کے غضب سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ تو عزیزان محترم قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر والی رات عنایت فرمائی ہے۔ نہیں پتا 60 سال جئیں گے 40 سال جئیں گے، لیکن اس ایک رات کی عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 83 سال کا ثواب دے گا۔ عزیزان محترم، اس سال 83 سال، آئندہ سال 83 سال، پھر آئندہ سال 83 سال، اسی طرح آپ کی جب تک زندگی باقی رہے گی تو سینکڑوں سالوں کا ثواب ایک رات میں ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم روتے نہیں ہیں، آج ہم ہنستے ہیں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، بلکہ آج ہم جو ہے دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں پریکٹیکلی آپ خوب بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی افراد کو میں نے دیکھا ہے جو سال کے 12 مہینے کام نہیں کرتے، سال کے 12 مہینے نہ کوئی جاب پر جاتے ہیں، نہ کوئی بزنس کرتے ہیں، نہ کوئی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو تو رزق تو اضافہ فرماتا ہی فرماتا ہے۔ لیکن کیسی توفیق ہو رہی ہے عزیزان محترم، بجائے اس کے کہ روزوں میں ذوق و شوق پیدا ہو، عبادتوں میں ذوق و شوق پیدا ہو، بلکہ جو سال کے 12 مہینے بیکار رہنے والے افراد بھی رمضان میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لون، کچھ نہ کچھ مال، کچھ نہ کچھ جو ایسٹ، کچھ نہ کچھ جو ہے چیزیں خرید کر وہ بھی کاروبار میں لگ جاتے ہیں۔ ہم کاروبار کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کے رزق میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن عزیزان محترم کیا اس طرح سے مسجدیں ویران کر کے روڈوں کو بازاروں کو آباد کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی؟ عزیزان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی مقام ہے تو وہ مقام کون سا ہے عزیزان محترم؟ ماشاءاللہ، وہ مقام ہے مسجد، اللہ کا گھر۔ اللہ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی مقام ہے تو وہ ہے اللہ کا گھر، مسجد۔ اور پوری دنیا میں اگر اللہ کو کوئی جگہ ناپسند ہے تو وہ جگہ کون سی ہے عزیزان محترم؟ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ جگہ ہے بازار۔ تو آپ دیکھیے جہاں اللہ کی ناراضگی ہے مسلمان وہاں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی رضامندی ہے وہاں پر اکا دکا وہ بھی عمر رسیدہ افراد ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا رمضان صرف ضعیف العمر والے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا رمضان صرف حفاظ کے لیے ہے؟ کیا رمضان صرف علماء کے لیے ہے؟ کیا رمضان صرف نیکوکاروں کے لیے ہے؟ عزیزان محترم، رمضان کے تعلق سے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو تو پھر کبھی نہ بخشا جائے، اس پر حضرت جبریل امین نے بددعا کی اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر باندھ دی عزیزان محترم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اعلان فرما دیا کہ تمام نیک کاموں کی جزا کچھ نہ کچھ ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ عزیزان محترم، جس نے روزے کا اہتمام کر لیا گویا اس نے خدا کی ذات کو پا لیا، اور جس نے رمضان کی قدر نہیں کی گویا اس نے اللہ کو جو ہے اللہ کی بارگاہ سے محروم ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کی ذات سے دور ہو گیا۔ آج ہم رمضان کو جو ہے رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کو ایسے ہی جو ہے پامال کر رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلو۔ عزیزان محترم، سورہ سجدہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب
ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور زار و خطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب کلام اللہ پڑھا جاتا ہے تو اپنے اس زمانے کے بھی جو یہود و نصارہ ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیت کا ورد و ذکر کیا جاتا تو ان کے دل جو ہے ریزہ ہو جاتے اور وہ پھوٹ کر رونے لگتے، کہنے لگتے یہ تو ہمارے حقیقی رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ آج افسوس کی بات ہے عزیزان محترم، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہر سو میں کم سے کم 95 سے 98 ایسے افراد ملیں گے جن کے رمضان میں پورے پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک جو ہے مکمل تاخیرات اٹینڈ ہوئی ہو، 20 رکعت باجماعت۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت سے شاید ہی کوئی چنندہ بندے ہوں گے جنہوں نے جو ہے مکمل الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن شریف کو جو ہے سماعت فرمایا ہے۔ ورنہ عزیزان محترم، شیطان بظاہر وہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق جو ہے بیڑیوں میں قید ہے، جکڑا ہوا ہے، لیکن ہماری نفسوں میں ڈھانٹے مارتا ہوا، ہمارے خون کے رگوں کے اندر ہمیں بہکاتا پھسلاتا ہوا مسجدوں سے دور کر کر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے عزیزان محترم۔ شیطان کو کامیاب ہونے نہیں دینا ہے بلکہ نفس کو مارنا ہے اور ایمانیت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ مہینہ جسمانی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے، روحانی بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام میسیجز کو اپلوڈ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام فرامین اور سابقہ امتوں کے واقعات کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کا مہینہ ہے، پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے انسٹال کرنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ تکنیکی زبان اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج کل یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی سافٹ ویئر انسٹال کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، تو اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، تو میں اپنے عنوان کی طرف لوٹوں گا، ایک مرتبہ باوجہ بلند درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ عزیزان محترم، سورہ نجم کی آیت جس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، بس تم کیا اس کلام سے تعجب کرتے اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام سننے پر تمہارے دل کیوں اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے؟ تم ہنستے زیادہ ہو، روتے کیوں نہیں ہو؟ تم روتے کم ہو اور ہنستے زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضور کے اصحاب کا یہ حال تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بروز حشر اور قیامت اور جہنم کے عذابات کا ذکر کرتے تو صحابہ اتنا رویا کرتے کہ ان کی آنکھیں جو ہے رو رو کر خشک ہو جاتی، اور اس کے بعد ان کا یہ معمول ہوا کرتا کہ وہ کبھی ہنستے ہی نہیں تھے بلکہ ہنستے کم تھے اور روتے زیادہ تھے۔ خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ کچھ نہیں جانتے، اگر تم ان تمام غیب والی چیزوں کو جان لو گے تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ عزیزان محترم، آج ہم ہنس رہے ہیں، کل ایسا دن بھی آئے گا دنیا ہم پر روئے گی، کل ایسا دن بھی آئے گا دنیا ہماری جو شکست پر روئے گی، دنیا ہماری ایمانی ہار پر دنیا جو خوش ہوگی اور ہم روئیں گے۔ عزیزان محترم، آج ہم ہنس رہے ہیں، کل بروز حشر رونا پڑے گا۔ آج ہم کاروباری معاملات کے لیے دنیا کو جو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کو پسے پشت ڈال رہے ہیں تو قیامت کے دن رونا پڑے گا، خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے، بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، اس کا بدلہ جو وہ کماتے تھے۔ عزیزان محترم، جو کچھ آپ کی کمائی، یہاں پر کمائی سے مراد آپ نے نیکی کیسے کی، آپ نے اچھائی کا کام کیسے کیا، دین و سنت کی خدمت آپ نے کیسے کی، حقوق اللہ آپ نے کیسے ادا کیے، حقوق العباد آپ نے کیسے ادا کیے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام نام اعمال کے ذریعے دیکھے گا۔ اسی کو کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایڈریس کر رہا ہے کہ تمہاری کمائی کو دیکھا جائے گا۔ جب اس کمائی کا جو ہے تمہارا جو ریکارڈ کھولا جائے گا، سیلری رجسٹر جب تمہارا کھولا جائے گا تو تم خوش نہیں ہوگے، قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ عزیزان محترم، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کی آیت حدیث پاک میں مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے اور جیسے ہی جہنم کا عذاب کا ذکر آتا تو حضور خوب پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جو ہے آنسو بہا بہا کر رویا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ جو ہے حضرت جبریل امین کے ذریعے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاتا ہے کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو, آپ غمگین نہ ہوئیے, آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا, اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. جیسے ہی حضور نے ان آیتوں کا جو ہے تلاوت کرنے کا ورد کرنے کا جو ہے اہتمام شروع کیا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ چیخ چیخ کر بے ساختہ ہو کر میرے نبی پکار اٹھتے ہیں, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کی مغفرت فرما دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کا ذکر آتا تو اپنی امت کو نہیں بھولتے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ مسجدوں سے صدائیں دی جا رہی ہے, ایسے مبارک المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو آواز دی جا رہی ہے اور دیگر واعظین اور دیگر جو ہے مقامات جہاں پر اہل سنت کے معتبر علماء اور دیندار حضرات آپ کو دین کی طرف آواز دے رہے, بلا رہے ہیں, لیکن آپ کے دل میں جو ہے کیوں خوف خدا نہیں آتا, کیوں آپ کے دل لرزتے نہیں ہے, کیوں آخرت کی یاد آپ کو نہیں ستاتی, کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کیوں بھول جاتے ہیں کل من علیہا فان, کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہر ایک خطرے کا حساب دینا ہے, کیوں بھول جاتے ہیں مال کہاں خرچ کیا, جوانی کہاں خرچ کی, اولاد کو کیا تربیت دی, بیوی بچے بھائی بہن ماں باپ پڑوسی احباب رشتہ دار کمائی, اللہ یہاں تک کہ تمام لوگوں کے علاوہ جانوروں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تک تم سے سوال کیا جائے گا. کیسے جواب دو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے عزیزان محترم, کیا قبر میں جانا نہیں ہے, کیا من ربوکا کا جواب نہیں دینا ہے, ماں دینوکا کا جواب نہیں دینا ہے؟ بتاؤ اس محترم شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے, تو کیا نبی پر درود و سلام پڑھنا نہیں ہے؟ نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے. نبی کو دیکھ کر اگر قبر میں کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ابھی بھی غنیمت جان لیجیے, ابھی بھی موقع عزیزان محترم. آ جائیے اس مقدس مقامات پر, آ جائیے اس مقدس پروگراموں میں, آ جائیے اس مقدس دین کی محافلوں میں, یہاں پر اللہ کا ذکر, اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے. بس آخری بات بتا کر اپنی جگہ کو لے لو عزیزان محترم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس سجتی ہے, ایک سے زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں اور اس مجلس کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک, اس مجلس کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اگر اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو وہ محفل مردود ہو جاتی ہے. چاہے آپ اسکول کے لیے جائیں, چاہے آپ کالج کے لیے جائیں, چاہے آپ جاب کے لیے جائیں, چاہے آپ دعوت میں جائیں, چاہے آپ دوست احباب سے ملنے کے لیے جائیں, چاہے آپ پڑوسی کے یہاں جائیں, کسی کے بھی یہاں جائیں, حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں بھی اگر اپنے گھر والوں سے بھی بات کر رہے ہیں تو اتنا واضح طور پر بیان ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا رسول, اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا تو وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں ناکارہ ہے, مردود ہے اور عبادتوں سے خالی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اب اگر اپنی دنیا کو سنوارنا ہے تو آپ جو ہے ایسے دینی محفلوں میں تشریف لائیے, اپنی آخرت بھی سنوارنا ہے تو آپ المدینہ ایجوکیشن سوسائٹی جیسے مقدس مقامات پر آئیے, یہاں پر دین و سنت سیکھیے, علم دین حاصل کریے, خود بھی عمل کیجیے, اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے اور اس مبارک پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا, سنا سمجھایا گیا ہے, بولا بتایا گیا, اس میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلہ صدقۃ نوفل میں معاف فرمائے. جو کچھ پیغام یہاں پر دیا گیا ہے اسے سن کر عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے مولا 1 لاکھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مغفرت ہونے والی ہے آج کی شب, اس میں ہمارا نام, ہمارے والدین, ہمارے اہل بیت کا نام شامل فرمائے. اور اس مقدس تمام تلاش شب قدر کے پروگراموں میں جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے, جو جو لوگوں نے شرکت کی ہے اور جو لوگ دلی نیت رکھ کر بیٹھے ہیں اس میں شریک ہونے کی, ان تمام کو اس مبارک نیت کے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلہ صدقۃ نوفل میں ان کی مغفرت فرما اور ان کو جو ہے اس شب قدر کے تمام فیوز و برکات عطا فرما دے. آخر میں دعا ہے کہ